ان کے ساتھ مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ حسن بڑے ہو گئے، حسین بڑے ہو گئے، دوڑ رہے ہیں، حضور دوڑ کر آگے بڑھتے ہیں، وہ دوڑ کے آگے آتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو گود میں اپنے ساتھ پاس بٹھاتے ہیں، اور جس وقت کھڑے ہوتے ہیں اٹھا کر اپنے کندھوں پر دونوں بچوں کو سوار کر لیتے ہیں، اور اس دوران میں گزر رہے ہوتے ہیں کہ ایک صحابی کی نظر پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں صاحبزادگان، اے بچوں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہاری سواری کتنی عظیم ہے۔ جب صحابی کا یہ فرمان سنا، حقیقت پر یہ مبنی ہے کہ سواری کتنی، بول دو، عظیم ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، اللہ نے ہمارے نبی کو عظیم کہا تو آپ بھی کہیں سواری کتنی عظیم ہے۔ میرے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی بات کی تائید کرتے ہوئے آگے فرمایا، سواری عظیم ہے تو سوار بھی بہترین ہے۔ میرے دوستو، میں کیسے بتاؤں، ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، اس دوران میں دوڑ رہے ہیں حسن حسین، آ رہے ہیں، خطبے کے دوران نیچے آ کر ان کو اپنی گود میں لے کر کھڑے اپنے خطبے کو پھر جاری فرماتے ہیں۔ کیوں اترے؟ اس لیے کہ بچے ہیں، کہیں دوڑتے ہوئے ٹھوکر نہ لگ جائے۔ میرے دوستو، اپنی زبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے سامنے ایسے کھول لیتے تھے، دونوں بچوں کے سامنے۔ حسن حسین چھوٹے چھوٹے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لے جاتے دونوں دوڑ کے آ جاتے، حضور زبان نکالتے، وہ بھی زبان نکالتے، یوں ہی وہ زبان نکالتے حضور اس زبان کو چوس لیا کرتے تھے۔ لعاب دی، زبان کو چوسا، لبوں کو بوسا دیا، رخسار کو چوما۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ محبت کا اظہار، حتیٰ کہ کیا عمر کتنی تھی؟ حضور جس وقت اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اس وقت حسن کی عمر 7 سال تھی، حسین کی عمر 6 سال تھی۔ ان دو عمروں میں بچپن میں اتنا قریب، اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نظر قیامت کے احوال کی طرح احوال جیسے بتا رہی تھی، ایسے ہی جنت کے بارے میں اللہ نے ہمارے نبی کو جو خبر دی اس خبر کو رسول اپنی زبان سے اظہار فرما رہے تھے۔ حسن 7 سال کے ہیں، حسین 6 سال کے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ نوجوانان جنت کے سردار یہ 2 بچے ہوں گے، حسن اور حسین۔ حسن حسین کو نوجوانان جنت کا سردار قرار دیا، حالانکہ اس وقت ان کی عمر 6 اور 7 سال تھی۔ نظر دیکھ رہی تھی کہ کس مقام پر پہنچیں گے۔ شہید ہونے کے بارے میں حضور نے خود پیشن گوئی کر دی تھی کہ میرا یہ نواسہ شہید ہوگا۔ حسن کے بارے میں حضرت حسن کی سیرت میں بتاؤں گا، لیکن اتنا عرض کرتا چلا جاؤں میرے دوستوں اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ریحان الدنیا والآخرہ، ریحان الدنیا والآخرہ الحسن والحسین۔ فرمایا دنیا آخرت کے 2 پھول مجھے اللہ نے دیے، ان میں سے ایک حسن ہے، ایک حسین ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ان کو پھول قرار دیا، ان سے بڑا پیار تھا، بہت تعلق تھا، حتیٰ کہ فرمایا کرتے تھے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ حسین سے محبت رکھے۔ میرے دوستو، ہمارا یہ ایمان ہے کہ فرمان نبوی حق و سچ ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات صحابہ کے لیے فرمائے، یہی کلمات اہل بیت کے لیے بھی فرمائے، اور یہاں یہ ایک معیار مقرر کر دیا کہ من احبہم فبحبی احبہم، جو ان دونوں سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، دونوں سے، السابقون الاولون والمہاجرین والانصار، مہاجرین والانصار، ان سے اور اہل بیت رسول سے محبت رکھے گا، گویا میرے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے ان سے محبت رکھے گا۔ اس لیے توازن میں رہیے، ایسا نہ ہو کہ حسن کی محبت میں، حسین کی محبت میں، علی کی محبت میں زبان ابو بکر کے خلاف نہ بولے۔ یاد رکھو، اگر کسی صحابی کی گستاخی کرو گے تو اہل بیت کی محبت تمہیں نہیں چھڑائے گی، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت بھی ایمان کا جز ہے اور صحابہ کی محبت بھی ایمان کا جز ہے، اور دونوں کا حکم ہمارے پیارے رسول نے فرمایا ہے۔ تو اللہ اکبر۔ اور اگر صحابہ کی محبت ہے اور اہل بیت کی محبت نہیں، اور پھر اس کے خلاف اگر زبان سے اہل بیت کے خلاف
ذرا سی بھی لغزش کر لی، میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سے بدترین انسان اور اس دنیا میں ایسا بدترین کون ہو سکتا ہے کہ جو اہل بیت کا دل میں بغض رکھتا ہو؟ اہل بیت کی محبت تو ایمان میں اضافہ پیدا کرتی ہے۔ ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ جیئیں گے، انشاءاللہ اسی محبت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اور فرمایا جو جس کی محبت میں رہتا ہے قیامت کے دن اپنے ان محبوبوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ اور ہم انشاءاللہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت رکھیں گے یا نہیں؟ لیکن ایک بتا دوں، یہودیوں کی، نصرانیوں کی، کافروں کی، قادیانیوں کی، پرویزیوں کی اور ایسے روافض کی جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اگر ان سے محبت قائم کر لی تو پھر اس حدیث کو ذہن میں رکھیے، دنیا میں جو جس کی محبت کے ساتھ ہے اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ میں کیسے بیان کروں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 6 سال کے تھے اور حضرت حسن 7 سال کے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی پہلے بیعت نہیں لیا کرتے تھے۔ اب جب حسن 7 سال کے ہوئے، حسین 6 سال کے ہوئے، عبداللہ بن زبیر بھی پیدا ہوئے تھے، ان کی عمر بھی 7 سال سے کچھ اوپر تھی، تو صحابہ نے اپنے بچوں کو پیش فرمایا تو کتنا خوبصورت منظر تھا کہ ان بچوں میں ان بچوں کو بٹھا کر رسول اللہ نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت لی تھی۔ کیسے بتاؤں آپ کو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دوران میں اس سنت کو زندہ فرمایا کرتے تھے، جب آپ حضرت حسن اور حسین کو دیکھتے تھے تو فوراً لپک کر رسول اللہ کی طرح سے چلتے ہوئے ان کو اٹھا لیتے تھے، اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے، پھر ان بچوں کو صحابہ کی محفل میں لاتے تھے اور فرماتے تھے یہ دیکھو یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، بیٹے علی کی ہیں، تصویر نبی کی ہے۔ میرے دوستو، علی کا بیٹا ہے مگر چہرہ نبی کا ہے۔ یہ وہ صفت تھی حضرت حسن حسین میں کہ دونوں جب مل جاتے تھے تو حضور کو جس نے نہ دیکھا ہو، ابو بکر فرمایا کرتے تھے ان 2 بچوں کو دیکھ لو گویا تم نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی خلافت میں فتوحات کا زمانہ عام ہو چکا، ایران فتح ہوا اور ایران اس باب مدین، وہ واقعہ سارا آپ جانتے ہیں، یہ سارے علاقے دمشق سے لے کر اوپر جتنے عراق کے اور ایران کے تھے خراسان تک فاروق اعظم کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فتح فرمائے تھے۔ جب مال غنیمت ایران کا آیا، کسرا کی حکومت ٹوٹ گئی اور ان میں ایک شہزادی جس کا نام شہربانو، شاہجہاں شہربانو، وہ آئی، نوجوان خوبصورت لڑکی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے۔ فاروق اعظم کا انتخاب دیکھا اپنی امت میں کون ہے جس کی ابھرتی ہوئی مونچھیں ہوں اور ابھی وہ بلوغت میں پہنچا ہو تاکہ یہ تحفہ میں اس کو دوں۔ ایران کی فتح کے بعد میرے دوستو شہربانو حضرت عمر فاروق کے پاس جب پہنچائی گئیں، بڑے احترام کے ساتھ صحابہ مال غنیمت کو لے کر جب آئے تھے، عمر فاروق نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا نکاح میں حسین بن علی کے ساتھ کرتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کا نکاح ہوا اور اسی سے حضرت زین العابدین پیدا ہوئے، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں لاؤں گا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بھی، اور یہی وہ بچہ ہے حضرت حسین کا جس سے نسل رسول قیامت تک بڑھتی رہے گی۔ میرے دوستو، حضرت حسین کے 10 بیٹے تھے، ان میں علی اکبر تھے، ان میں علی اصغر تھے، اس میں زین العابدین تھے، اس میں ابو بکر تھے، اس میں عمر تھے، اس میں بلال تھے، اس میں زید تھے۔ یہ کن بچوں کے نام ہیں؟ کہہ دو کن کے؟ حسین کے بیٹوں کے نام بتا رہا ہوں۔ کن کے نام؟ میرے دوستو، واقعہ کربلا میں اگلے جمعے بیان کروں گا، بتاؤں گا جہاں علی اکبر نے شہادت حاصل کی، جہاں چھوٹے بچے علی اصغر نے شہادت نوش کی، وہاں حضرت حسین کا بیٹا جس کا نام ابو بکر ہے، حضرت حسین کا بیٹا جس کا نام عمر ہے، تم اسے کیوں بھول گئے ہو؟ اگر اولاد رسول سے محبت ہے تو پھر ان ناموں کو بھی قوم کو سامنے آشکارا کرو۔ اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ حسین کے دل میں ابو بکر کی محبت تھی، حسین کے دل میں
عمر کی محبت تھی. اگر یہ محبت